آج تک لوگ یہی سوچ کر خداوند کے آنے کا اندازہ لگاتے رہے ہیں کہ جب بھوکم ہوں گے، مہاماریاں ہوں گی، جب سورج تاریک ہو جائے گا، جب چاند لال ہو جائے گا، تب خداوند یسوع مسیح آ جائیں گے۔ پر لوگوں نے اس آیت کی طرف بہت کم دھیان دیا ہے کہ جس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب پورے اسرائیل میں منادی پھیل جائے گی تب میں آ جاؤں گا۔ متی باب 10 میں جب یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو اسرائیل کے شہروں میں منادی کرنے کے لیے بھیج رہے تھے تو انہوں نے ایک بہت ہی حیران کن بات کہی۔ متی باب 10 اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو وہ بس 424 کلومیٹر اتر سے دکشن تک اور 114 کلومیٹر پورب سے پچھم تک پھیلا ہوا ہے، اور 2000 سال پہلے پورے اسرائیل میں پرچار کرنے کے لیے اتنا سمے نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس سمے اسرائیل کی جنگ سنکھیا صرف 10 لاکھ کے قریب تھی۔ شاگردوں نے پورے اسرائیل میں صرف 1 سے 2 سالوں میں پرچار کر لینا تھا، پر وہ پرچار 70 عیسوی میں رک گیا جب رومی سرکار نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل کو گرا دیا، اور اس سمے یہودی لوگ دوسرے ملکوں میں بھاگ گئے تھے۔ یہ حزقیل باب 36 اور اس کی 8 آیت سے 11 آیت میں لکھا ہے، پر تم اے اسرائیل کے پہاڑوں اپنی شاخیں نکالو گے اور میری امت اسرائیل کے لیے پھل لاؤ گے، کیونکہ وہ جلد آنے والے ہیں۔ اس لیے دیکھو میں تمہاری طرف ہوں اور تم پر توجہ کروں گا، اور تم جوتے اور بوئے جاؤ گے، اور میں آدمیوں کو، ہاں اسرائیل کے تمام گھرانے کو تم پر بہت بڑھاؤں گا، اور شہر آباد ہوں گے اور کھنڈر پھر تعمیر کیے جائیں گے، اور میں تم پر انسان و حیوان کی فراوانی کروں گا، اور وہ بہت ہوں گے اور پھلیں گے، اور میں تم کو ایسے آباد کروں گا جیسے تم پہلے تھے، اور تم پر تمہاری ابتدا کے ایام سے زیادہ احسان کروں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ حزقیل کی کتاب کے پہلے حصہ میں خداوند یہودی لوگوں کو بتاتا ہے کہ اسرائیل اجاڑا بڑا رہے گا جب تک اس پر غیر ملکی لوگ رہیں گے اور یہودی لوگ ملک سے باہر رہیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ 2000 سال تک اسرائیل کی زمین بنجر پڑی رہی، بے رنگ بے ڈھنگ اور پچھڑی ہوئی رہی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہی حزقیل کی کتاب کے دوسرے حصہ میں خداوند اسرائیل کی زمین کے نشانوں کو بتاتا ہے کہ یہودی لوگوں کے اسرائیل میں واپس آنے پر کیا کیا ہوگا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل آزاد ملک بنا اور خداوند کا کلام پورا ہوا۔ یہودی لوگ اپنے ملک میں بادشاہی کریں گے۔ آج تک بھاری گنتی میں یہودی لوگ اپنے ملک اسرائیل میں واپس آ رہے ہیں، جہاں زمین، پیڑ پودے اور پھلوں کی پیداوار ہے۔ جس طرح حزقیل نے کہا تھا کہ آج اس اسرائیل کو دنیا کی ٹیک کیپٹل بھی بولا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ سائنٹسٹ اور ٹیکنیشین اسرائیلی ہیں۔ ملٹری پاور میں بھی اسرائیل سب سے آگے ہے، کیونکہ خداوند کا کلام، خداوند کی برکتیں اسرائیل کے اوپر ہیں۔ اسرائیل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ یسایہ باب 43 اس کی 5 اور 6 آیت میں لکھا ہے، تو خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تیری نسل کو مشرق سے لے کر آؤں گا اور مغرب سے تجھے فراہم کروں گا۔ میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال، اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ۔ میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ۔ پچھلے 120 سالوں میں 40 لاکھ سے زیادہ یہودی لوگ اسرائیل میں واپس آئے ہیں اور نبوتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تقریباً 2000 سال کے بعد جب 1948 میں یہودی لوگ واپس اسرائیل میں آئے، جب اسرائیل پھر سے بحال ہوا اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل ایک آزاد ملک بنا، تو 2000 سالوں میں یہ پہلی بار ہوا کہ یہودی لوگوں نے کلام سننا شروع کیا، کیونکہ اسرائیل نے واپس آنے پر بھی یہودی لوگ منادی سننے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ 1941 اور 1945 کے بیچ یورپ اور جرمنی کے لوگوں نے قریب 60 لاکھ یہودی لوگوں کو گھات کیا، اور اس لیے یہودی لوگ کرسچن لوگوں کو اس کے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور کلام سنتے ہی نہیں تھے۔ پر کچھ سال پہلے بہت ہی حیران کرنے والی بات ہوئی۔ یہودی لوگوں نے اپنے دلوں کو کھول کر یسوع مسیح کے کلام کو سننا شروع کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اصلی کرسچنز انہیں پیار کرتے ہیں۔ اصلی کرسچنز ان لوگوں میں سے نہیں تھے جنہوں نے یہودیوں کو گھات کیا تھا۔ آج اسرائیل کے ہر ایک گھر میں گاڈ ٹی وی کے ذریعے لوگ عبرانی زبان میں کلام کو سن رہے ہیں، اور یہ وہی نبوت پوری ہو رہی ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کی تھی کہ جب تم اسرائیل کے سب نگروں میں پرچار کر لو گے تو میں آ جاؤں گا۔ تو منادی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عبرانی زبان میں کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں ہر کوئی انگلش نہیں بولتا اور ہر کوئی عبرانی زبان بولتا ہے۔ یہاں تک کہ عربی لوگ جو وہاں رہتے ہیں
انہیں بھی عبرانی زبان آتی ہے۔ اب اسرائیل میں ٹی وی پر پہلے بھی کلام ہو رہا تھا، پر وہ انگلش میں ہو رہا تھا اور اسے وہی لوگ دیکھ کر سن رہے تھے جو انگلش بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ پر اب گاڈ ٹی وی عبرانی زبان میں اسرائیل کے ٹی وی چینل میں کلام کر رہا ہے، جو کہ نبوت کو پورا کر رہا ہے۔ گولڈ مائر اسرائیل کی چوتھی پرائم منسٹر اور پہلی ویمن پرائم منسٹر تھی، اور اسے اسرائیلی پولیٹکس کی آئرن لیڈی بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ایک ہی کارن ہے کہ اسرائیل آزاد ملک بنا، اور وہ یہ ہے کہ یہودی لوگوں کو واپس اسرائیل میں لایا جائے، انہیں خداوند کی پرتکیا والے ملک میں واپس لایا جائے۔ آنے والے کچھ سالوں میں اسرائیل بچایا جائے گا، پورا ملک یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرے گا، اور تب خداوند آ جائیں گے۔ اپنے خاندان، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بتائیں کہ یسوع مسیح آ رہے ہیں۔ بائبل میں خداوند نے کہا ہے کہ انت کے دنوں میں میں اپنا روح سب پر انڈیلوں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ بہرحال میں اپنے خادموں پر ان دنوں میں اپنی روح میں سے انڈیلوں گا۔ خداوند کے مہان اور دلچسپ دن کے آنے سے پہلے سورج اندھیرا اور چاند لہو سا ہو جائے گا، اور جو بھی خداوند کا نام لے گا وہی نجات پائے گا۔ ایک اور ایماندار بھی بتا سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ تو عجیب ہو رہا ہے، کچھ تو ہونے والا ہے، پر ہم خداوند کے بچے ہیں، ہم اندھیرے میں رہنے والے نہیں ہیں، ہم جوتی میں رہنے والے ہیں، ہم روشنی میں رہنے والے ہیں، اور یہی سمے ہے لوگوں کو بتانے کا کہ تیار ہو جاؤ، یسوع مسیح آ رہے ہیں، خداوند کا دن بہت نزدیک ہے۔ یہی سمے ہے تیاری کرنے کا، اپنے پاپوں سے توبہ کرنے کا اور خداوند میں بڑھنے کا۔ اگر آپ تیار نہیں ہیں خداوند کے ساتھ جانے کے لیے تو تیار ہو جائیں، پکڑ لیں اپنی بائبل اور آ جائیں اپنے گھٹنوں پر، فاسٹنگ میں، دعاؤں میں۔ یہ ٹیکنالوجی، یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا خداوند ایسے سمے کے لیے ہی دیا ہے، اور یہ کرسچن لوگوں کے کارن ہی خداوند نے کرسچن لوگوں کو ہی دیا ہے، تاکہ لوگ خداوند کے کلام سے جڑے رہیں، دعائیہ گروپوں میں شامل رہیں، خداوند کے کلام کو اس کے خادموں سے سن سکے۔ اگر یسوع مسیح نے کہا کہ فرشتے بھی نہیں جانتے کہ کس دن یسوع مسیح دھرتی پر آئیں گے، یہاں تک کہ یسوع مسیح بھی نہیں جانتے کہ وہ کب آ رہے ہیں، تو بند کرو ان ویڈیوز کو دیکھنا، ان کتابوں کو پڑھنا جو یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کس دن آئیں گے۔ یسوع مسیح نے ہمیں نشان دیے ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح کے آنے کا دن نزدیک ہے۔ متی باب 24 اور اس کی 32 آیت میں یسوع نے کہا، اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو گے تو جان لو گے کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ پاسٹر بینی ہن، جو کہ خدا کے ایک بہت ہی مسح شدہ خادم ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اسی صدی کے اختتام میں ہی اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آ جائیں۔ پاسٹر بینی ہن نے کہا کہ میں اس گھڑی، اس دن کے بارے میں نہیں بتا رہا، کیونکہ اس دن اور اس گھڑی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ بائبل میں شاگرد بھی اس بات کو لے کر بہت ہی تجسس میں رہتے تھے، پر وہ یسوع سے اس دن کے بارے میں پوچھتے تھے۔ یسوع نے کہا اس گھڑی کے بارے میں خدا باپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 1 تھسالونیکیوں باب 5 اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے، جس وقت لوگ کہتے ہوں گے سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی کہ جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچے گی۔ لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے ہیں، بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ 1 تھسالونیکیوں باب 14 اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خداوند کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہیں ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کر سکیں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کس دن ہوگا، یا پھر خداوند یسوع مسیح دوبارہ کب آئیں گے، صرف یہوہ خداوند ہی جانتے ہیں۔ پر خداوند یسوع مسیح ہمیں ایسے نشانوں اور سموں کے بارے میں بتایا ہے۔ جب یسوع مسیح بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے، میں نے یہ کرتا ہے کہ کیا ہم تیار ہیں یا نہیں۔ اگر خداوند کل آ جائے، 1 سال بعد آ جائے، یا پھر 20 سال بعد آ جائے، تو کیا ہم
यहीं धरती पर रहना चाहेंगे या फिर यस्सु के साथ आसमान में जाना चाहेंगे, या फिर अगर हम इस दिन को देखने तक जिंदा ना भी रहें तो क्या हम मरने के बाद आसमान में जाना चाहते हैं, या फिर जहन्नम में रोना और दांतों का पीसना है वहाँ जाएंगे। चाहे जो भी हो, हम यस्सु के साथ तब ही उठा लिए जाएंगे अगर हम खुदावंद के साथ वफादार हैं। मरने के बाद तब ही जाएंगे अगर हम वफादार हैं और अगर हमने यस्सु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बाइबल से जुड़ी और भी वीडियोस को देखने के लिए आबिद गिल ऑफिशियल्स चैनल्स को अभी सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे।